اور میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ وہ میری اولاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میرے صحابہ سے محبت کرنا، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی میری وجہ سے کی۔ پھر غور کر لیں، اللہ سے محبت، فوراً بعد رسول اللہ سے محبت، حضور کی اولاد سے محبت، پھر حضور کے اصحاب سے محبت۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مزید مشکات میں حدیث علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ میری طرف دیکھیں گے، فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ دین اسلام جہاں بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے، جس جگہ بھی تذکرہ کرتا ہے محبت کا تذکرہ کرتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب سے بحثیں زیادہ ہوئی ہیں اور جب سے رائے کے اختلاف کو بھی لوگوں نے مخالفت بنانا شروع کیا، اور جب سے لوگ حق پرست ہونے کی بجائے گروہ پرست ہو گئے، اس وقت سے لہجوں میں، لفظوں میں، ملاقاتوں میں، دوستوں میں، اپنوں میں تلخیاں بڑھ گئی۔ انسان اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے وقت گزارتے ہیں، قبیلے، گھر، برادریاں، ادارے، مساجد، خانقاہیں، لوگ اکٹھے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں جب آپ رائے طلب کرتے ہیں تو ہمارے رویے تلخ ہیں۔ ہم صرف اس شخص کے بارے میں خیر کی رائے دیتے ہیں جو ہماری بات پوری مانتا ہے، ہماری ہاں میں پوری ہاں ملاتا ہے۔ لہجوں کی تلخی، رویوں کی سختی، انسانوں کے پاس سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود جب رویے تلخ ہو جائیں، مزاج سخت ہو جائیں تو پھر وقت گزرتا نہیں، زندگی ایک گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، جو کام بغیر محبت کے کیا جائے نا، وہ کام بندہ اس سے جلدی اکتا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر آپ کو بیٹھنا پڑے اور آپ کا ان سے پیار نہیں ہے تو آپ تھوڑی ہی دیر میں اکتا جائیں گے، لیکن اگر کوئی کام محبت سے کیا جائے، پیار سے کیا جائے، یہ نوجوان میری بات پر غور فرمائیں، کوئی کام اگر محبت سے پیار ہو، گھر کا کام ہو، دفتر کا ہو، کاروبار کا ہو، خدمت خلق کا ہو، دین کا ہو، کام محبت سے کیا جائے نا تو کام بندہ ڈبل بھی کر لے تو وہ بندے کو تھکاتا نہیں۔ آپ کسی ایسے بندے کی طرف سفر کر رہے ہو نا جس سے آپ کا پیار نہیں، تو وہ سفر آدھے گھنٹہ کا بھی ہو تو لگتا ہے کئی گھنٹے لگ گئے، اور اگر اس طرف سفر آپ کر رہے ہو نا جدھر محبت ہے، جدھر پیار ہے، تو یہ گھڑیاں وصل کی لمحوں کی صورت کٹتی جاتی ہیں۔ یہ پھر لمحے جو ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا، صدیاں لمحے بن جاتی ہیں۔ اپنی مزاج میں محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ 2-3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو طبیعتوں کو شکر والا بنائے، شکوے والا نہ بنائے۔ جو لوگ شکوے والے ہوتے ہیں بے سکون ہے۔ آپ شکوہ کر کے دیکھ لیں، کر لیں، آپ کسی کا بھی شکوہ کر لیں، اپنے گھر میں سے، باہر میں سے، بچوں میں سے، کسی کا شکوہ کریں، آپ شکوہ کر کے بے سکون ہو جائیں گے۔ کسی اور نے نہیں بات کی، آپ نے بات کی، لیکن وہ آپ بات کر کے اپنوں کا شکوہ کر کے آپ کے دل میں بوجھ بن جاتا ہے، اس بندے کے بارے میں عداوت بڑھ جاتی ہے۔ شکوے ہمیشہ تکلیف پیدا کرتے ہیں، بے قراری پیدا کرتے ہیں، اور اگر آپ کا مزاج شکر والا ہو جائے،
شکر کر کے بندے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. اور یہ جو شکر ہوتا ہے نا یہ لہجے میں محبت پیدا کرتا ہے. یعنی آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, آپ نے اس پر غور کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہیں پالنا, اپنی اہلیہ کی عداوت اپنے دل میں پیدا نہیں کرنی. اور اگلے لفظ حدیث کے بڑے معنی خیز اور بڑے سمجھنے والے ہیں. حضور فرمانے لگے اگر تمہیں اس کی کوئی ایک عادت نہ پسند ہے نا تو اس عادت پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے. تم نے نا ذہن شکوے کا نہیں بنانا, شکر کا. یعنی اس عادت پر غور کر لو جو عادت اس کے اندر خیر کی پائی جاتی ہے, تاکہ تمہارا وقت جو ہے وہ خوشی خوشی گزرے, تمہارا وقت پیار کے ساتھ گزرے. ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے گھر جانا بھی بوجھ بن جاتا ہے. وہ جب بھی بیٹھتے جھگڑا کرتے. میرے عزیز تھوڑا سا نا انداز پیار والا, تھوڑا لہجہ پیار والا, تھوڑا سا نا طبیعت کے اندر قرار. اور ایک اور اہم بات, ایک تو شکر کرے, شکوے سے بچے, اور دوسری بات یہ ہے کہ خوبیوں کا ذکر کرے, صرف خامیوں کا نہ کرے. بڑی پریشانی ہے ملک کے اندر اس وقت, حالات بڑے لوگوں کے لیے مشکل کا شکار ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پریشانی اور چیز ہوتی ہے, مایوسی اور چیز ہوتی ہے. پریشان انسان ہو جاتا ہے, حالات پریشان کر دیتے ہیں, لیکن اسے مایوس ہونے کی اجازت ہے. زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں. مایوسیوں کی طرف نہیں جانا. پریشان انسان جب آپ خوبیاں تلاش کریں گے نا خیر کی طرف بڑھیں گے, اچھائیاں تلاش کریں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ چلے جی آپ کوئی اچھائی بیان کریں, تو میں نے کہا سن لو, چند ملک دنیا کے میں نے بھی دیکھے ہیں, پر پورے جی ٹی روڈ کے اوپر, موٹر وے کے اوپر جتنا نماز پڑھنے کا اچھا انتظام پاکستان میں ہے کسی اور ملک میں نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تھی ہلکا ہلکا انج کر دے جی کچی گل ہے, میں نے پکی کی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے جی. آپ کبھی غور کر لیں, اتنا اچھا بندوبست آپ کو کسی اور ملک میں, جس آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کو واش روم ملے گا, وضو خانہ ملے گا, بہترین مسجد ملے گی, نماز پڑھے. وہ بھائی جو خوبی ہو اس کا بھی تو ذکر کرو. آپ کو جب بھی نظر آئے گی کوئی نہ کوئی کوتاہی نظر آئے گی, کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آئے, آپ خوبیاں تلاش کریں گے تو محبت بڑھے گی. لیکن جب خامیاں ڈھونڈنی ہر جگہ, ہر محکمے میں, مجھے ایک دوست تھوڑے دن پہلے ملنے آئے, کہنے لگے بعض چند ایک لوگوں سے ملا, علماء کے بڑے خلاف ہیں. تو میں نے کہا پولیس والوں کے حق میں, سیاستدانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں نمازوں کے بعد. چھوڑے, یہ چند لوگوں کا کیا ہے, بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کسی سے بھی راضی نہیں. تو اپنے مزاج میں محبت لائیں, لہجے میں محبت لائیں, انداز میں محبت لائیں. کئی دفعہ تلخ لوگ مل جاتے ہیں زندگی میں, پر وہ تلخ ہے نا, اس کی وجہ سے ہم نے تو نہیں تلخ ہو جانا. اپنے رویے کو میٹھا, پیار والا, لہجے کو حسن والا آنے جانے. اور پھر کبھی بھی آپ لوگوں کو بحث کر کے جیت نہیں سکتے, کبھی نہیں. چپ رہ کے, برداشت کر کے, پیار کر کے انسان کو فتح کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کسی جھگڑے سے یا کسی لمبی بحث سے کسی کو قابو کر لوں گا, میرے بھائی ممکن نہیں ہوتا. تلخیاں رویوں میں آ گئی ہیں, طبیعتیں سخت ہو گئی. میں بعض لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں تو ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کس قدر زیادہ آزمائش کا لوگ شکار ہو گئے ہیں. اگر تھوڑا انداز محبت والا ہو جائے, تھوڑا لہجہ پیار والا ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے, حضرت انس بن مالک فرماتے سرخ دھاری دار چادر حضور نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی, پیچھے سے ایک بدبو آ گیا, اس نے حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا. پیچھے سے دھاری دار چادر تھی, وہ حضور کی مقدس گردن کے اوپر پھر گئی. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ بخاری میں آپ کو ملے گا, فرماتے ہیں کہ وہ چادر کے پھرنے کے نشان واضح نظر آ رہے. جب اس نے وہ چادر کھینچی تو حضور نے پلٹ کے دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے, میں بھکاری ہوں, کچھ خیرات لینے آیا تھا. صحیح بتاؤ, جو دروازہ گاڑی کا زور سے بجائے بھکاری, اسے خیرات ملتی ہے کہ ڈانٹ ملتی ہے؟
نیند خراب کر دی، دروازے پہ آ کے بیل زور سے دے دیا، اسے خیرات ملے گی یا اس کا کار علاج لیں گے؟ یہاں یہ رویہ ہے کہ چادر مبارک گردن میں پھر گئی، آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا کچھ لینے آیا تھا۔ یہ وہ کمال ہے جو میرے اور آپ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، یہ لہجوں کی وہ خوبصورتی ہے جو رسول کریم نے سکھائی ہے۔ کچھ لینے آیا تھا، جب اس نے کہا نا کچھ لینے آیا تھا تو اللہ کے محبوب نے مسکرانا شروع کر دیا، ختم ہو گئی وہ بات۔ حضور مسکرائے، یعنی چادر کھینچنے والے نشان ڈال دیا، حضور مسکرا رہے، نبی کریم مسکرائے۔ میں ابھی یہاں اعلان ہو رہا تھا نا کہ آپ ہر مہینے آئیں، میرے لیے جلسے میں آنا جانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، مجھے بعض احباب بھی منع کر، اس لیے کہ ہمارے سنگی کرتے پیار ہی ہے ویسا، میرے سے کسی کو مجھے سے کسی کو کیا لالچ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیار ہی کرتے ہیں، لیکن پیار ہی پیار میں کئی دفعہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں، محبت ہی محبت میں کئی دفعہ چھوٹے لگ جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ تو یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں گر چکا ہوں، اس لیے کہ وہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، پر کوئی مانے گا تو تب پیچھے ہٹے گا، وہ کہاں پیچھے ہٹتے، وہ تو ایک اپنا، اور پھر ساتھ اس کے فوراً ویڈیو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس نے سلام لے لیا اس نے خالی نہیں لینی، ساتھ اس کو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی چاہیے، یہ تکلف ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ ہم تو کوئی اللہ معاف کرے، میں تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا روٹین میں، تو اس کی ویڈیو بننے لگی، اور وہ ابھی زندگی میں مجھے شوق نہیں کہیں لائیو آنے کا، کہیں کچھ کرنے، کہیں کوئی مزاج ہی نہیں، ہم تو اس لائن کے لوگ ہی نہیں۔ جمعہ میں تقریر کرتے تھے، ویڈیو بن گئی، لوگوں نے سننی شروع کر دی، اس سے زیادہ تو مجھے نہ ٹک ٹاک چلانا آتا ہے، نہ کسی بیماری کا پتہ ہے، نہ اتنا ٹائم ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اب اسی کو سارا وقت لگانے میں کچھ سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، زندگی دور نکلتی جا رہی ہے، جو اصل ہے وہ رہنا نہ جائے کہیں ہم سے۔ تو میرے عزیز، اب میں تلخ نہیں ہوتا، بڑی بڑی بعض اوقات شدت ہو جاتی ہے رستوں میں، آزمائش ہوتی ہے، اور لوگ اس ترتیب سے ہوتے بھی نہیں کہ سب سے ملاقات کی جا سکے، ممکن بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ تلخ نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں یار یہ جو بھی آیا نا یہ پیار سے آیا ہے، میرے سے اس بندے کو کوئی لالچ نہیں ہے، تو پیار کر رہا ہے دین کے نام۔ آپ اپنے رویے کو، آپ اپنی جگہ پہ رہیں، آپ اٹھ کے آسمان پہ نہ بیٹھ جائیں، اپنی حیثیت کو یاد رکھیں آپ کیا ہیں۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، اور جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی عجز کا دامن نہ چھوڑیں، یہ نہ کہو دیکھا کتنی مخلوق میرے پیچھے بھاگتی ہے، چھوڑ یار، تو اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھ۔ تو جو بات عرض کرنے لگا ہوں، تلخ نہ ہو کبھی بھی، کبھی بھی۔ میں بلوچستان کا، سندھ کا بڑا لمبا سفر کر کے گھر لوٹا ہوں، کچھ بیمار ہو گیا ہوں واپس آتے، لیکن میں ایک بات اپنے ذہن میں نے بٹھائی ہوئی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار جس دن رویے میں تلخی آئے گی نا یا کوئی ناراضگی آئے گی تو سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ میٹھے میٹھے چلتے ہیں، پیار سے چلتے ہیں، پریم سے چلتے ہیں تو سفر کچھ بھی نہیں کہتے، بندہ آسان رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے رد عمل، کسی کے عمل کے طور پر بھی سخت نہیں ہوتے۔ کوئی بندہ اگر سخت بات کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اس کا لہجہ ہے۔ ہم نہ رد عمل کے طور پر بعضوں کا تلخ ہوتے ہیں، محبت کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا بات پر، چادر کھینچ کے کہتا ہے کچھ دیجئے گا، پتہ ہے حضور نے کتنا دیا؟ فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی سے عطا ہے۔ ساری اسے دے دی تو وہ گھر جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ گھر جا کے یعنی پنڈ جا کے، وہ پنڈ جا کے گھر جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ۔ حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا ڈال ہی نکل جاتا ہے، جاؤ سارے مدینے۔ حضور تو اتنا نوازتے ہیں سارا ڈال نکل جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر لہجوں میں تلخی نہ، ہمارے یہاں تلخ تلخ لوگ، ناراض لوگ، ہم رہتے بھی ناراض لوگوں کے درمیان ہی ہیں، جس سے پوچھ لیں کسی نہ کسی سے ناراض ہی ہے، اور یار چھوڑ دیں ناراضگیاں،
خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے کہا حضور سارے مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں رشتہ دار دوست یار؟ آپ فرمانے لگے ہے نا نسخہ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہ حضور کیا؟ فرمایا محبت کرنی شروع کر دیں۔ کہنے لگا اگر نہ ٹھیک ہوئے تو فرمایا محبت کی خوراکیں بڑھا دینا 4-5۔ نسخہ ایک ہی ہے، فرق نہ پڑا تو خوراکوں میں اضافہ۔ ادھر دیکھو جوانوں، پیسے تھوڑے دینے شروع کر دو ماں باپ، لیکن طے کر لو کہ اماں ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرو۔ شام کو آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشاورت کرنی ہے، کرو طے۔ اپنی زندگی میں پیار طے کرو۔ یہ بیٹیوں سے میری گزارش ہے پیچھے چلی جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بات ماننی چاہیے، اگرچہ چھوٹی بچیاں لیکن پیچھے چلی، جلدی سے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے، آپ پیار کرنا شروع کریں، محبت کرنی شروع کریں، آپ اپنے لہجے سے تلخیاں نکالیں۔ بہت سارے بزرگوں کی دعائیاں ویسے کم ہو گئی لیکن وہ رویے بڑے تلخ ہیں۔ حلم، بردباری، طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، تھوڑا انتظار کریں۔ بعض چیزیں صرف انتظار کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، صرف ٹائم دینے سے چیزیں صحیح کر کے کھانا وہ پکتا ہے جس کو ٹائم صحیح دیا جائے، جس کے ساتھ زبردستی کی جائے نا وہ کھانا صحیح نہیں پکتا۔ بیٹا یہ لائٹ آف کر دیں، آپ جس چیز کو بھی ٹائم دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ٹائم نہیں دیتے چیزوں کو، وقت نہیں دیتے۔ تحمل، بردباری، وفاداری یہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان زیادہ آیا کرتے تھے تو بعضوں کا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا قرض بھی اٹھانا پڑتا تھا حضور کے مہمانوں کے لیے۔ ایک یہودی ایک دن کہنے لگا حضرت بلال سے کہ ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتے ہو تو میرے پاس پیسے پڑے رہتے ہیں، مجھ سے لے لو۔ میں ٹھیک ہے تم دے دو۔ اس نے کچھ قرضہ دے دیا، ایک وعدہ طے ہو گیا واپس کرنے کا۔ ابھی وہ جو وعدہ تھا نا جس دن پیسے دینے تھے اس میں 2-4 دن باقی تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے ایک چوک میں تشریف فرما تھے، جناب فاروق اعظم بھی خدمت میں حاضر تھے، 2-4 اور لوگ بھی تھے۔ وہ یہودی آ گیا، کہنے لگا میرے پیسے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو تمہارے وعدے میں کچھ دن ہے، انشاءاللہ مقررہ وقت پر تمہارا قرض دے دیا۔ اس نے سخت باتیں شروع کر دی، سخت اور تلخ جملے کہنے لگا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اس کی گردن کاٹو۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، تم تلوار نکال رہے ہو، تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ ذرا اس کے پیسے واپس کر دیں، اور اسے کہنا چاہیے تھا ذرا حوصلہ کر۔ تلخی میں آنے کا کیا مطلب؟ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا غصہ ہر وقت ناک شریف پر موجود ہوتا ہے، اسی وقت ہی بس کوئی بات تحمل بردباری سے ہو سکتی ہے اور کی جا ہی نہیں سکتی بعض لوگوں سے گفتگو۔ حضرت عمر سے حضور فرمانے لگے آپ اس سے کہیں کہ تقاضے میں نرمی کریں، اناب تلوار کیوں نکال رہے ہیں؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اس طرح کرو، فلان جگہ پہ جاؤ، کھجوریں پڑی ہیں یہ ساتھ لے جاؤ، جتنی ان کی کھجوریں ہیں نا قرضہ ہے اتنی کھجوریں توڑ کے انہیں دے دو، اور ساتھ حضور فرمانے لگے تھوڑی زیادہ بھی دے دو۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا تم نے تلوار نکال کے انہیں ڈرایا ہے نا، اب تھوڑی کھجوریں زیادہ دے کے خوش بھی کر دیں۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ وہ جو ماحول میں تلخی آئی ہے نا، ذرا کھجوریں زیادہ دے کے ماحول کو صحیح کر دینا، اس کے اندر نا ذرا خوبصورتی آ جائے، تھوڑی زیادہ دے دینا۔ عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے، لے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں توڑ توڑ کے کھجوریں دے رہا ہوں تو وہاں وہ تلخ بول رہا تھا یہودی، یہاں آ کے میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، حضور کے بارے میں پوچھتے لگا، کریم کی ادائیں پوچھتے لگا، نبی پاک کے حسن خلق پر بات کرنے لگا، محبوب پاک علیہ السلام کی مقدس اور نورانی اداؤں کا اس نے ذکر چھیڑ دیا۔ جناب عمر فاروق فرماتے میں نے کھجوریں دی، اسے تھوڑی زیادہ دی، میں نے کہا جا، کیونکہ مجھے تو بات بھولی نہیں تھی، اب میٹھی باتوں کا کیا مطلب ہوا تیرا؟ کہتے مجھ سے کہنے لگا عمر جلدی نہ کر جا،
میں کوئی آپ تشریف رکھیں جی، جلدی نہ کر، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں یہودیوں کا عالم ہوں، میں نے تورات پڑھی ہے، اس میں نے اللہ کے آخری اور لاڈلے محبوب کی صفات پڑھی ہے، وہ جتنی صفات وہاں لکھی ہے وہ ساری مدینے والے محبوب میں نے پا لی ہے، ایک صفت حضور کی یہ تھی تورات میں لکھی کہ جتنی جتنی کوئی جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ حضور کی بردباری میں، اللہ کرے آپ سمجھے میں نے کیا کہا، جتنی کوئی جہالت کرتا جائے گا بردباری اور علم بڑھتا جائے بڑھتا جائے۔ میں نے ساری صفات پالی، میں حضور کی یہ صفت دیکھنا چاہتا تھا، علم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، صبر کتنا، میں دیکھنا چاہتا تھا۔ عمر میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا، میں وقت سے پہلے جان بوجھ کے لینے آیا تھا، اور میں نے دل پہ پتھر رکھ کے 2-4 تلخ جملے کہے تھے، پر قربان جاؤں عمر یار میں تجھے سچ کہتا ہوں، یہی اللہ کے برحق رسول ہے، یہی سچے نبی ہے۔ علم ہے، بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ کہنے لگے اب ایک میرے ساتھ نیکی کرے، جناب عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے مجھے لے جائیں، حضور سے ذرا معافی بھی دلا دے اور نبی کریم سے کہیں مجھے کلمہ بھی پڑھا۔ اگر تیرے مزاج میں کوئی ٹھہراؤ ہی نہیں، کوئی تسلی نہیں، ذرا تھوڑا سا ٹھہر جائیں زندگی میں، تھوڑا تحمل پیدا کریں، تھوڑی مزاج میں بردباری لائیں، وفادار ہو جائیں، آپ محسوس کریں کہ آپ کا وقار بڑھ گیا، آپ کہیں اطمینان سے، کہیں سکون سے، کسی کونے میں اپنے آپ کو بڑا قرار میں پائیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب نے ہمیں علم سکھایا، بردباری سکھائی، اپنے مزاجوں میں وفاداری پیدا کرنا سکھایا۔ لوگ اگر آپ سے میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں کسی موقع پر، تو جواب میں ان کا جواب پتھر سے دو گے تو محبت ختم ہو جائے گی، نفرت آ جائے گی، تلخیاں۔ کتنے کو مجرم ہوتے ہیں بلا ہمارے رشتہ دار، کسی نے قتل کیا ہوتا ہے کسی کا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی تلخیاں ہمیں اپنوں سے دور کر دیتی ہیں۔ میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا، کہیں سفر سے لوٹ کر کے آیا تو ایک مدرسے کا طالب علم روتا ہوا کمرے میں داخل ہوا گھر میں۔ گھر والوں نے مجھے کہا بچہ بڑا رو رہا ہے، میں نے کہا چلو بلاؤ۔ میں نے کسی استاد نے ڈانٹ لیا ہوگا، شکایت لے کے آیا۔ میں نے اس بچے سے کہا کیا ہوا پتر، کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میں ٹیلی فون کیتا سی، کوئی شہر منگوانی سی، تو مینوں نہ میری جمشیدہ دسیا ہے کہ امی تے ابو پھر پہ لڑ دے، اور میں آپ کو بتاؤں بچہ نہ کانپ رہا تھا، لفظ اس کے لڑکھڑا رہے۔ کہنے لگا ساڈے گھر پھر پہ لڑائی ہوتی ہے، بڑا ڈاڈا لڑتے ہیں میرے کھاتے میری اماں، اسی نہ چارپائیاں دے تھلے لک جانے ہیں۔ وہ بات یاد کر کے بھی خوف آتا ہے۔ ایسا کوئی دعا کرو، آپ یقین کریں اس ایک بچے کی مثال کے بعد میں نے تھوڑی ریسرچ کی، یہ مثلا کیا جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر، وہ قتل و غارت ہوتی ہے، اس قدر تکلیف میں بچے کیوں ہیں، کیوں اتنی اذیت ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ نہ میاں صاحب اپنی نہ چھوڑنے کو تیار ہے، نہ بیوی اپنی نہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انا جیت جاتی ہے، رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہم 2 منٹ کے لیے، کون یہ اتنی تکلیف دیتا ہے؟ اعصابی اور ذہنی تکلیف بچوں کو کون دیتا ہے؟ والدین، صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے لہجوں سے تلخی دور کرنے کو تیار نہیں۔ اسلام سارے کا سارا محبت کا پیغام دیتا ہے، سارے کا سارا الفت کی بات کرتا ہے، سارے کا سارا درگزر کی بات۔ خدا نفرتوں کو چھوڑ دے، نفرت صرف رب رسول کے بیدموں کے ساتھ، اپنوں کے لیے تو رحماء بینا، رحم دلی، پیار، محبت، وارفتگی۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں نا سفر کے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے مبارک کے ایام، میں آپ سے عرض کروں، مفتی حضرات ظاہر ہے انہوں نے
جزیات دیکھنے ہوتے ہیں، فقہ کی کتابیں، بعض اوقات ادق مسائل ہوتے ہیں، بڑا گہرا جانا پڑتا ہے، تو بعض لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، سب کے بارے میں نہیں، بعض کے بارے میں کہ تھوڑی خشکی آ جاتی ہے۔ پھر جو لوگ اصول پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں صغرے کبرے، تو کہیں نہ کہیں مزاجوں میں کچھ تلخیاں، کچھ خشکیاں، سب میں نہیں، میری طرح کے چند کمزور لوگوں میں آ جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سارا دن سوالوں کے جواب لکھتے ہیں، سارا دن استفتاء آتے ہیں، سارا دن بڑی بڑی کتابوں کے جواب اور بڑی باریک باتیں کرتے اور مسائل ڈھونڈتے، لیکن لوگ ان سے کہتے آپ اتنے تر و تازہ کیسے رہ لیتے ہیں؟ سارا دن ہی بندہ لکھنے پڑھنے کا کام کرے تو اعصابی طور پہ تھک جاتا ہے۔ تو فاضل بریلوی بھی کہتے وجہ ہے نا اس کی، ہم سادے نہیں نہ رہتے، ہم صرف یہ کام نہیں نہ کرتے، ہم حضور کی ناز بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اور فرماتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہم نے نا حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا، لہذا کام کے سخت بوجھ نے بھی ہمیں خشک نہیں ہونے دیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ حضور کی محبت، آپ دیکھیں نا سارا دن کام کرنا، اور رات کو جب نعت کہہ رہی تو کس رنگ میں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں اعلیٰ حضرت کی، اتنا بڑا آدمی یہ والی بات کرے تو بڑی انوکھی لگتی ہے، یعنی وہ کسی شخص سے سمجھ لے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے مکہ افضل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کی بھی تو بڑی شان ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مکے میں بڑی عظمت ہے، تو فرماتے ہیں مدینہ بھی تو بڑی شانوں والا ہے۔ اب جو آدمی ہر وقت دلیل کی زبان رکھتا ہے اور ہر وقت دلائل کی انبار رکھتا ہے اور ایک ایک بات پر درجنوں اور بیسوں دلائل دیتا ہے، وہ وادی محبت میں آتے ہیں تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بحث زیادہ کی سمجھ لیں اس بندے نے، اس نے کہا جی نہیں مکہ ہی افضل ہے، مکہ ہی افضل ہے، تو فاضل بریلوی کہاں پہنچ گئے؟ کہنے لگے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا صاحب، وہ چل تیری مان لینے یار کی ہو گیا، کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا صاحب، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، ہماری مجبوری بھی تو دیکھنا، ہم عشق کے بندے ہیں تو نے کیوں بات بڑھائی ہے۔ میرے بھائی لہجے کا پیار، محبت، تھوڑی تھوڑی نا، تھوڑے تھوڑے غصے نکال دیں، تھوڑی تھوڑی ناراضگیاں چھوڑ دیں، تھوڑی تھوڑی تلخیاں نا، ہمارے یہاں تو عجیب منظر ہے، عجیب۔ تھوڑے دن پہلے میرے محبت والوں میں ایک شادی تھی، تو وہ مجھے شکایت کرنے لگے، کہنے لگے انہوں نے بیاہ رکھا ہے کہ ساڈا ایک بندہ بلایا ہے، اساں وہ جانے ہی نہیں، انہوں نے کہا ایک بندہ آیا نہیں، میں نے کہا کسی مفتی کا فتویٰ بھی نال لا دو کہ جی ایک نو صدی ہے تو پھر کسی نے بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہم کس طرح پلٹ گئے؟ یہ کوئی بات ہے ناراضگی والی؟ ایک آدمی کے پاس لمیٹڈ اخراجات ہیں، میری بات کی سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے محدود وسائل میں رہ کے اپنے بچے کی شادی کرنا ہے، اس نے کبھی ایک آدمی آ جانا، اس بات میں بھی لڑائی ہے، اس میں بھی تلخی ہے۔ آپ کو تو اس بندے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یار ٹھیک ہے تو نے قرضے نہیں اٹھائے، معتدل انداز میں، لیکن ہم تو ہر بات میں ناراض ہیں۔ ہر اس نے جی بیٹے کی منگنی کی تھی تو مجھے دعوت نہیں دی تھی، اب میں نے شادی پہ نہیں جانا۔ بھئی آپ کو کیوں دعوت دیتے؟ بیٹا اس کا منگنی انہوں نے اپنے حساب سے کی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ناراضگیاں چھوڑ دیں، تلخیاں چھوڑ دیں، مزاجوں کے۔ میرے پاس لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب نے یہ کہا ہے وہ، تو میں کہتا ہوں ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کسی ایک بات سے ناراض ہو گئے تو کمزوری پہ کمزوری بھی ڈھونڈ کے لا دیں، تو وہاں اور بھی تو اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اتنی جلدی تلخ نہ ہو، اتنی جلدی رویوں میں گھٹن نہ پیدا کریں، لہجے پیار والے بنائیں۔ کسی وقت اگر طبیعت کے خلاف بھی کوئی بات ہو جائے تو لوگوں کو درگزر کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ نہیں کسی نے آپ سے صحیح سلام لی تو ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو،
کسی نے اگر کھل کے آگے بڑھ کے آپ کو سینے سے نہیں لگا سکا تو ہو سکتا ہے کسی تکلیف کا شکار ہے، کسی کی مجبوری پر بھی تو تھوڑی توجہ دے لے۔ میرے عزیز، اپنی زندگی محبت کے ساتھ گزاریں، لہجے محبت والے بنائیں، انداز محبت والے بنائیں۔ اور آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے، ملک میں حالات بڑے سخت ہیں، غربت پورے عروج پہ ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں، ہم سارے کہتے ہیں نا حکومت عوام کے بارے میں نہیں سوچتی، کہتے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں، سچ بتانا ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کبھی کسی نے خیال کیا ہے کہ یار یہ میرا پڑوسی بڑا غریب ہے تو چلو میں تھوڑی اس کی امداد کر دوں؟ یہ نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، جتنے دن غریبی کا دور ہے نا، فاسٹ فوڈ چھوڑ دو، گھر کی روٹی کھاؤ۔ امیر اگر اپنا طرز زندگی سادہ کر لے تو غریبوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ تھوڑی مہربانی کریں، اپنے ارد گرد دیکھو، حد ہو گئی ہے نا، ایک گھر کے اندر شام کو 5-7 ہزار روپے کا فاسٹ فوڈ آتا ہے، اور اسی گھر کے پڑوس میں میاں بیوی رات کو مشورہ کر رہے ہیں کہ صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، پراٹھے پکانے کے لیے گھی کو دے، اور ماں رو کے کہتی ہے کہ بڑے تو گزارا کر لیتے ہیں، وہ تو چھوٹے والا ہے وہ تو بغیر پراٹھے کے روٹی کھاتے ہی نہیں۔ خدا کے بندو، ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑی گنجائش پیدا کرو۔ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی حکمت ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے، لیکن اگر ہم یہ گنجائشیں پیدا نہیں کریں گے، اپنوں سے پیار نہیں کریں گے، پھر تلخیاں بڑھے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ اتنے سارے لوگ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق